السلام علیکم ویورز، میں مزمل اوان ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس خبر کے ساتھ کہ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے حکومت اور اتحادیوں کے درمیان جو اختلافات ہیں وہ اب اس کی خبریں سنائی دے رہی ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ جی کاف لیگ جو ہے وہ پرویز مشرف کے دور کا وہ بلدیاتی نظام اس کی طرز پر انتخابات چاہتی ہے، تحصیل ناظم، نائب ناظم، اس کے بعد جی کونسلر، وہ جو پرویز مشرف صاحب کے دور میں بلدیاتی انتخابات ہوئے تھے لوکل باڈیز کے، اور اس کو بڑا اچھا قرار دیا جا رہا تھا، اور اس کو کہا جا رہا تھا کہ جی وہ جو نظام ہے وہ پاکستان میں بلدیاتی حوالے سے آگے بھی امپلیمنٹ ہونا چاہیے۔ اب اس حوالے سے مسلم لیگ کاف جو ہے اس نے جی اپنے تحفظات رکھے تھے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے سامنے اور وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کے سامنے۔ اور کاف لیگ جو ہے جس طرح اس نے وفاق میں دو وزارتیں رکھی ہوئی ہیں، طارق بشیر چیمہ صاحب، مونس صلاحی صاحب، اسی طرح پنجاب کے اندر پنجاب کابینہ کے اندر حافظ عمار یاسر صاحب اور بہو رضوان صاحب بھی صوبائی وزیر ہیں۔ اب یہ جو سارے اختلافات ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے کاف لیگ جو ہے اس نے وزیر اعظم سے مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے بہت سے تحفظات ہیں۔ پہلی بات کہ ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا، دوسری بات کہ جو بلدیاتی سسٹم ہے، جو لوکل باڈیز کا جو نظام ہے، اگر اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے تو اس کو پرویز مشرف صاحب کے دور کا بلدیاتی نظام اس کو امپلیمنٹ کیا جائے اور اس کے مطابق انتخابات کروائے جائیں۔ جبکہ اب یہ اعلان ہو چکا ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ بھی بہت واضح ہے، اور حکومت پاکستان، گورنمنٹ آف پاکستان جو کہ یہ چاہتی ہے کہ کسی بھی طرح جماعتی بنیادوں پر بلدیاتی انتخابات نہ کروائے جائیں، اس سے گورنمنٹ کو خود کو پتہ ہے کہ ان کے اوپر کتنا پریشر ہوگا اور ان کا ووٹر ٹرینڈ کتنی طرح جو ہے وہ ٹوٹ سکتا ہے، کس طرح وہ مایوس ہو سکتا ہے، اور اس میں کس طرح جو ہے ایک وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسی شدت پیدا ہو سکتی ہے ان کے ووٹر میں کہ ان کا ووٹر ان کو ووٹ نہیں دے سکتا، یا تو وہ مایوسی کی بنیاد پر نہیں دے سکتا یا وہ ناراضگی کی بنیاد پر نہیں دے سکتا، کیونکہ اس کی مختلف وجوہات ہیں جس طرح ملکی حالات چل رہے ہیں۔ تو ان حالات میں تحریک انصاف کا بلدیاتی انتخابات میں جانا بہت ڈیمیجنگ ثابت ہوگا اور بہت خطرناک ثابت ہوگا، اور اس کا فائدہ پاکستان مسلم لیگ نون کو اور پاکستان پیپلز پارٹی کو ہوگا، کیونکہ اگر پاکستان تحریک انصاف پنجاب کے اندر بلدیاتی انتخابات میں جاتی ہے تو وہاں پر مسلم لیگ نون کا جو ووٹ بینک ہے وہ بہت سٹرونگ ہے۔ پنجاب کے اندر بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے نون لیگ کے پاس بڑے سٹرونگ قسم کے کینڈیڈیٹس ہیں، اور نون لیگ نے جو ابھی بھی یہ بات کی جاتی ہے کہ جس طرح پنجاب کی بیوروکریسی کے اندر ابھی بھی نون لیگ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس سے نون لیگ کو ایک بڑا فائدہ ہوگا۔ نون لیگ کے جو وہاں پر جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاتھ ہیں نا، وہ بڑے مضبوط ہاتھ ہیں، بیوروکریسی کے اندر بھی بڑے مضبوط ہیں، اور بلدیات کے نظام کے حوالے سے بھی ان کے پاس بڑے سٹرونگ قسم کے کینڈیڈیٹس ہیں۔ اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کر لی جائے تو سندھ کے اندر ان کا ایک ووٹ بینک ہے۔ اب ہم اس بات کو ڈینائی نہیں کر سکتے کہ سندھ کے اندر جماعتوں کے لیک آف انٹرسٹ کی وجہ سے ان کے جو ہے وہ وہاں پر کسی بھی طرح وہاں پر اعتماد میں نہ آنے کی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کو بہت بڑا فائدہ ہے، کیونکہ وہاں پر نہ تو تحریک انصاف کا کوئی انٹرسٹ ہے، نہ وہاں پر مسلم لیگ نون کا کوئی انٹرسٹ ہے، نہ وہاں پر جمعیت علماء اسلام کا کوئی انٹرسٹ ہے۔ وہاں پر جو پاکستان پیپلز پارٹی کا خود کا جو ووٹ بینک ہے وہ اس لیے سٹرونگ ہے کیونکہ وہاں پر ان کے مد مقابل کوئی نہیں ہے۔ تو جب آپ میدان ہی خالی چھوڑ دیں گے تو آپ کا مقابلہ کون کرے گا؟ آپ کے مقابلے میں کون سا حریف آئے گا؟ جب آپ میدان میں خود کو اتارنے کا فیصلہ نہیں کریں گے، جب آپ میدان میں خود نہیں اتریں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جی وہ آپ جو ہے وہ اپنے مخالف کو خود کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کو سپیس دی جا رہی ہے اور آپ جو ہیں وہ خود ہی اس میدان میں جو ہے وہ آپ ہمیں شکست دیں۔ لیکن اب یہ بات کی جا رہی ہے کہ یہ جو پنجاب کے اندر بلدیاتی نظام کے حوالے سے مسلم لیگ کاف کو بڑے تحفظات ہیں۔ اس کے حوالے سے جی وزیر اعظم عمران خان صاحب کو تو اس بارے میں پرویز الہی صاحب نے انفارم کر دیا تھا، لیکن ایک ایسی صورتحال پیش آئی جب سردار عثمان بزدار صاحب، وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی زیر صدارت پنجاب کابینہ کا اجلاس ہو رہا تھا، تو اس پنجاب کابینہ کے اجلاس کے اندر کاف لیگ کے رہنما اور صوبائی وزیر ماحولیات بہو رضوان صاحب جو ہیں وہ اجلاس سے اٹھ کر چلے گئے اور ناراض ہو کر چلے گئے۔ جب بلدیاتی انتخابات کے نظام کے حوالے سے بات ہو رہی تھی تو وہ اس اجلاس کا بائیکاٹ کر کے چلے گئے، وہ اس اجلاس میں نہیں بیٹھے۔ لیکن وہ اس لیے نہیں بیٹھے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ جو گورنمنٹ آف پاکستان بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے ابھی تک ہمارے تحفظات دور نہیں کر سکی۔ انہوں نے بہو رضوان صاحب نے پرویز الہی صاحب کو، اپنے جو پارٹی لیڈر ہیں ان کو
فون پر یا ان کے ساتھ جو ہے وہ ملاقات کر کے ان کو یہ بتا دیا ہوگا کہ جی ہم اس نظام کے حوالے سے مطمئن نہیں ہیں. جبکہ پرویز الہی صاحب تو پہلے ہی اپنے تحفظات کا اظہار کر چکے ہیں, اور مونس الہی صاحب جو ہیں اور طارق بشیر چیمہ وہ تو ویسے بھی گورنمنٹ کے خلاف آئے دن بولتے رہتے ہیں, ان کے تو اسٹیٹمنٹس آتے رہتے ہیں, اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. لیکن یہ جو کاف لیگ ہے یہ ایک ایسی اتحادی جماعت ہے کہ جو مشکل وقت میں گورنمنٹ کا ساتھ دے دیتی ہے. خواہ وہ آپ اسمبلی کے اندر وہ بلز پاس کروانے والی بات کو دیکھ لیں, وہ بلز کو منظور کروانے والا معاملہ دیکھ لیں, اس میں بھی کاف لیگ نے گورنمنٹ کا ساتھ دیا. انتہائی جو ہے وہ اپنے شدید قسم کے ریزرویشنز کے باوجود گورنمنٹ کا ساتھ دیا. بجٹ کی دفعہ دیکھ لیں کاف لیگ ان کا ساتھ دیتی ہے. لیکن اس میں کاف لیگ کو بھی جو ہے وہ اس میں شریک الزام ٹھہرایا جا سکتا ہے, کیونکہ جب 5 سال بعد تحریک انصاف عوام میں جائے گی, جب وہ مہنگائی کا سونامی, جب وہ بے روزگاری کا سونامی, جب وہ ملکی حالات جو ہیں وہ ابتر ہونے کا سونامی عوام کے سروں کے اوپر نازل ہوا ہوگا, تو اس وقت لوگ جہاں پر تحریک انصاف سے جواب طلب کر رہے ہوں گے, وہیں پر ان کی اتحادی جماعتوں سے بھی جواب طلب کریں گے کہ آپ بھی بتائیں کہ آپ اس گورنمنٹ کا حصہ تھے, 5 سال آپ ان کے ساتھ اقتدار میں رہے, 5 سال آپ نے ان کے ساتھ اقتدار کے مزے لوٹے, بتائیں کہ اس ملک میں تبدیلی کیوں نہیں آئی, اس ملک میں ایک عام آدمی کے مسئلے کیوں حل نہیں ہوئے, اس ملک میں بے روزگاری ختم کیوں نہیں ہوئی, اس ملک میں جو آپ نے وعدہ کیا تھا کہ جی آپ اس ملک کو جو ہے وہ مدینہ کی ریاست بنائیں گے, اس ملک میں جو ہے وہ لوگ خوشحال ہوں گے, نوکریاں دیں گے, تو آپ بھی جواب دیں کہ آپ 5 سال اس گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھے اور اس گورنمنٹ نے 5 سالوں میں کیا کیا. یہ ساری باتیں جو ہیں وہ اتحادیوں سے بھی پوچھی جائیں گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ کاف لیگ کے جو بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے جو تحفظات ہیں وہ گورنمنٹ آف پاکستان دور کر دے گی, اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. اور اتحادی ایٹ دی اینڈ جو ہے وہ اسی گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کر بلدیاتی انتخابات بھی لڑیں گے, ان کے ساتھ اتحاد بھی کریں گے, کولیشن میں بھی ہوں گے. لیکن ایک بات جو ہے وہ تو مد نظر رکھیں کہ مسلم لیگ کاف جو ہے جو اس کا کچھ دن پہلے مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس چودھری پرویز الہی صاحب اسپیکر پنجاب اسمبلی کی زیر صدارت ہوا تھا, اس میں بھی یہ بات کی گئی تھی کہ کاف لیگ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے وہ نظام چاہتی ہے جو پرویز مشرف صاحب کے دور میں امپلیمنٹ ہوا, اور اسی کے تحت پرویز مشرف صاحب کے دور میں انتخابات ہوئے, بلدیاتی انتخابات ہوئے. اب کیا ہوتا ہے آگے, کون سی جو ہے وہ ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں, آگے کیا پیش رفت ہوتی ہے, لیکن پاکستان تحریک انصاف بلدیاتی انتخابات میں جائے گی تو بڑی بری مار پڑے گی. مہنگائی کی وجہ سے, بے روزگاری کی وجہ سے, لوگوں کا جو ہے وہ زندگی اجیرن ہونے کی وجہ سے, جب لوگ ووٹ دینے جائیں گے نا تو پاکستان تحریک انصاف کو خود اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ وہ وہاں پر فیل ہوئے جہاں پر ان کو ڈیلیور کرنا چاہیے تھا. تو وہی عوام کی توقعات ہوتی ہیں, جہاں پر عوام چاہتی ہے کہ جی وہ حاکم, وہ حکمران جو آج اس ملک کے اوپر مسلط ہے, وہ ہمارے مسائل کو ایک عالمی سطح کے اوپر جا کر اجاگر کرے اور ہمارے مسائل کا حل نکالے, گورننس کو بہتر کرے, صحت کے نظام کو بہتر کرے, تعلیم کے نظام کو بہتر کرے, ملک کے اندر جو ہے لوگوں کو نوکریاں دی جائیں, لوگ جو بے روزگاری کی طرف جا رہے ہیں ان کو کوئی روزگار دیا جائے. یہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی جب تحریک انصاف بلدیاتی انتخابات میں جائے گی, تو آپ اس کے ریزلٹس دیکھیے گا, بہت اپوزٹ ریزلٹس ہوں گے. 2018 کے انتخابات سے بہت چینج ریزلٹس ہوں گے جو تحریک انصاف کے لیے بہت بڑے نقصان سے شاید وہ کم نہیں ہوں گے, اور وہ اتنا بڑا نقصان ہوگا جو شاید تحریک انصاف کو اگلے انتخابات میں جا کر اس بات کا علم ہوگا کہ اگر ہم کوئی اچھا کام کرتے تو شاید آج عوام ہمارے خلاف ووٹ نہ دیتی. تو انشاءاللہ اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹس ہوں گی آپ کو انفارمیشن ملے گی, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا, اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے, ملک پاکستان پہ اپنا خاص کرم فرمائے.